بعض اوقات کچھ چیزیں بناتے ہیں یا بازار سے خریدتے ہیں، وہ کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو، سب سے پہلے پسندیدہ عمل جو ہمارے لیے ہوتا ہے یا جو چیز ہم پسند کرتے ہیں وہ ہماری زبان کا ٹیسٹ ہے کہ کیا زبان اس کو اچھا محسوس کر رہی یا نہیں، تب جا کے وہ شے پیتے ہیں یا کھاتے ہیں یا پھر اس کی تعریف دوسروں کے سامنے کرتے ہیں۔ یعنی اسی طرح ایک روح جو ہماری ہے مسلمان کی، خاص طور پر اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ وہ یہی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بخشی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب کو مکمل طور پر تو ہم نہیں پڑھ رہے، لیکن اس کی کچھ منتخب آیات ہیں جن کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیولپ ہو، تاکہ ہم قرآن مجید میں چیدہ چیدہ جو آیات ہیں ان کو پڑھ کے یا سن کے اس کے معنی مفہوم کو جان کے یہ اندازہ کر سکیں کہ کیا واقعی اس کتاب میں روح کا بھی وہ مزہ موجود ہے یا نہیں، کیا اس کتاب میں وہ چیزیں جو کہ دماغ میں میرے آتی ہیں ان کا جواب بھی موجود ہے یا نہیں۔ تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جب قرآن مجید انسان پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد اس کا ذوق، اس کا ذائقہ وہ بدل بھی جاتا ہے اور ٹیسٹ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ڈوز ہے، جو منتخب آیات ہیں اس کی ایک ڈوز ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ مل جل کے اس کو پڑھیں اور اپنی حالت کو ذرا تھوڑا سا بہتر بنا لیں۔ تو یہ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ اسے لکھ کے نازل نہیں کیا، جس طرح دوسری کتابیں تھیں تورات اور انجیل، ان کو لکھ کے ایک ہی دفعہ نازل کر دیا۔ تو وہ لکھی ہوئی جو کتاب تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے تھی، موسیٰ علیہ السلام نے لکھی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے لکھی تھی۔ بینی اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ تھوڑا سا پڑھیں، تھوڑا سا یاد کریں، تھوڑا سا سیکھیں اور تھوڑے پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ کیونکہ یکدم پوری کتاب نازل ہوتی تو اس کے احکام کو تسلیم کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل تھا۔ یہ بھی چھوڑ دو، 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 اور یہ سارے کام بیک وقت جو ہم کر رہے ہوں ان کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے قرآن مجید کے لیے تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں نے ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا قرآن مجید مسلمانوں تمہارے لیے نازل کیا ہے، تاکہ اس کا سمجھنا بھی آسان ہو، اس کا پڑھنا بھی آسان ہو، اور اس کا سیکھنا بھی آسان ہو، اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو۔ تو اس وجہ سے اس کتاب کو کہا جاتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بڑا آسان بنا کے نازل کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو ایک دعوت عام ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو دی ہے، اور پرٹیکولرلی خاص طور پر مسلمانوں کو دی ہے، کہ مسلمان تو اس کتاب کو سمجھنے کے لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ کتاب بڑی مشکل ہے، ہمارے لیے پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ نہیں بھئی، آسان ہے، آپ پڑھیں تو صحیح۔ دنیا کے اور کتنے کورسز ہیں جو ہم کرتے ہیں یا زبانیں ہیں جو ہم سیکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی ہیں، لیکن فیسیں بھی بھرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کامیاب ہو جاتے ہیں الحمدللہ، اچھی سے اچھی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، سرٹیفکیٹس مل جاتے ہیں، وہ اس زبانوں کے اتنے ماہر ہو جاتے ہیں کہ ہم لکھنے بھی لگ جاتے ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں، اور جو صاحب زبان ہے اس کو پتہ نہیں ہے وہ کیسے لکھے۔ تو یہ قابلیت انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس مشکل کو دین نے پسند نہیں کیا کہ ہم یہ لفظ کہیں
کہ قرآن مجید سیکھنا مشکل ہے. یہ قرآن مجید کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے. ہماری سوچیں یہ بنی ہوئی ہیں کہ بڑا مشکل ہے. عربی زبان ہے، پہلے عربی سیکھیں، گرامر سیکھیں، صرف اور نحو سیکھیں، پھر اس کا ترجمہ، پھر عربی زبان سیکھیں، پھر ترجمہ یاد ہو. تو یہ بڑا مشکل کام ہے جو ہم سے نہیں ہوتا. بھئی یہ مشکل نہیں ہے، یہ یہاں ہم نے مشکل کو بٹھایا ہوا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، وَلَقَدْ کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ یقین مانو قسم سے یہ قرآن مجید بڑی آسان کتاب ہے. اب بتائیں اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ کا لفظ جب کہتے ہیں تو بتائیے اب اس سے بڑی گارنٹی کیا ہونی چاہیے کہ واقعی قرآن مجید آسان ہے یا مشکل ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ایک مسلمان کو قرآن مجید کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ میرے لیے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کتاب ہدایت ہے اور میرے لیے نازل کی ہے. یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. اس کا سمجھنا، اس کا جاننا، اس کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا. تو یہ اس طرح کا جو قرآن مجید کو اگر سیکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں تلاوت قرآن. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس قرآن مجید کو جب وہ پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کا حق ادا کر دیتے ہیں. وہ حق یہی ہے کہ اس کو سیکھتے ہیں فارمل، یعنی اس طرح قرأت اچھی ہو جاتی ہے ان کی، پھر پڑھتے ہیں، وہ پڑھنا بھی آسان، پھر اس کے بعد اس کو سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پھر آخری بات یہ کہ عمل کرنے کے بعد اس کو آگے پھیلاتے ہیں. یہ حق تلاوت. یہ نہیں کہ سارے علم کو سیکھنے کے بعد اپنے پاس ہی رکھ لیں اور کسی کو نہ بتائیں. یہ بڑی غلط بات ہوگی. اتنی نیکی، اتنی اچھی چیز جو میرے پاس ہو، میں دوسرے کو دینے میں کیوں کنجوسی کروں؟ مجھے کوئی اسکل یا ہنر آتا ہے تو اس ہنر کو میں کتنی خواہش رکھتا ہوں کہ یہ ہنر میں کسی کو سکھا دوں، اور خاص طور پر اپنی اولاد کو. اور کرتے ہیں ایسی کوشش. اپنی اولاد کو ایک بڑی فیکٹری میں نے کھولی ہوئی ہو اور اس فیکٹری کو چلانا، اس فیکٹری کی مشینری، اس کی سارے جو سب کچھ طریقہ کار ہے اس کو میں جانتا ہوں، تب جا کے میں فیکٹری کھولتا ہوں. اور جب وہ تیار ہو کے پھل دینا شروع کر دیتی ہے تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میں کوئی اس کو سنبھال لے، وہ بھی اس کو سیکھ جائے. تو بینی اسی طرح یہ نیکی کا جو کام ہے، قرآن مجید کو سیکھنے کے بعد، اس بھلائی کو سیکھنے کے بعد، اس ہنر کو، اس اسکل کو بندہ اپنے پاس نہ رکھے، اس کو آگے بھی پہنچائے، اس کو بھی سکھائے، تو اس کا فائدہ ہوگا. ایک تو نیکی پھیلے گی، قرآن مجید سیکھنا سکھانا بڑھ جائے گا، اور پھر دوسری بات یہ جب وہ سیکھ کے اس پر عمل کرے گا تو اس عمل کا فائدہ یہ ہوگا کہ ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا. پھر تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا کہ وہ سیکھ کے جہاں کہیں عمل کرے گا، سکھانے والے کو کم از کم یہ ہے کہ ثواب ملتا رہے گا. تو یہ وہ ایک کیا کہتے ہیں اکاؤنٹ ہے زندگی کا جو اللہ کی بارگاہ میں ہم کھولتے ہیں، اور آئے دن ہمارے اکاؤنٹ میں پیسوں کا یا عمل کا، نیکی کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ دنیا کی طرح نہیں ہے کہ میں نے اکاؤنٹ کھولا ہے مجھے کیش ہاتھ میں دے دیا جائے. یہ تو عارضی سی چیزیں ہیں جو آج میں نے لی، پھل خرچ کر دی، پھر اس کے بعد پھر محنت کیا، پھر اتنے بنائے پیسے، پھر اس کے بعد اس کو لیا، پھر خوش ہوتا ہوں وقتی طور پر. لیکن یہ چیزیں آہستہ آہستہ انسان خود محسوس کرتا ہے کہ میری صحت خراب ہو رہی ہے، میں ڈاؤن ہو رہا ہوں، اور پھر پیسہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے، یا ہے بھی صحیح تو اس کی فکر ہے کہ اس کو میں کس کو دوں، کون سنبھالے گا اس پیسے کو. بچوں میں تو کوئی ایسا قابل ہی نظر نہیں آتا جو اس پیسے کو سنبھال سکے. اور پھر میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو بہت کچھ دے رکھا ہے، فیکٹریوں کا مالک ہیں، مگر فکر یہی ہے کہ اب اس کو سنبھالے گا کون. بچے پسند نہیں کرتے.
باپ نے اتنی محنت کی، سب کچھ کیا، بہترین چیز تیار کی، فیکٹری جو اس میں انکم بھی بڑی اچھی ہے، مگر بچے کہتے ہیں جناب ہم یہاں رہنا ہی نہیں چاہتے، پاکستان میں ہم جا رہے ہیں، چلے جاتے ہیں یہاں سے، اپنی مرضی سے وہیں شادیاں کر لیتے ہیں، اور ماں باپ چپ کر کے بیٹھے ہیں اب کیا ہوگا، یہ پیسہ کس کو دیں، کس کو نہ دیں۔ تو یہ وہ فکر ہوتی ہے، لیکن یہ جو فکر ہے کہ قرآن کو سیکھنے کے بعد میں اس کو اگر دوسرے کو سکھاتا ہوں تو میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے، عمل کی انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، کوئی کوتاہیاں بندہ دور کرتا ہے کہ میں دوسرے کو سکھا رہا ہوں، یہ کوتاہی میرے اندر ہے، میں اس کو دور کروں، تو اس طرح کی خاصی اصلاح ہو جاتی ہے بندے کی، بندہ ریفائن ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان بغیر قرآن مجید کے، اور قرآن مجید کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے تعلق کے بغیر جی نہیں سکتے، ہم مسلمان بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ مسلمان تو کہتے ہی اسی کو ہیں جس کا تعلق اللہ سے ہو، جو ہر وہ عمل کرے جس سے وہ اللہ کے قریب آ جائے، جس کو تقرب اللہ کہتے ہیں۔ تو وہ قربت جو ہے بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دوسروں کی نسبت اپنے آپ کو نیکی میں ڈال کے، نیکی میں انوالو کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے وہ اپنے تن من دھن بھی لگاتا ہے، اپنی خواہشات کو بھی دباتا ہے، اپنا پیسہ بھی خرچ کرتا ہے تاکہ میرا رب کسی طرح مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ وہ خواہشات ہوتی ہیں مسلمان کی۔ تو اس صورت میں قرآن مجید کا تعلق مسلمان کے ایمان کو ذرا تھوڑا سا مضبوط بھی کرتا ہے، ابھارتا بھی ہے، تر و تازہ بھی کرتا ہے، اور اس کو جگاتا بھی ہے، اور گناہ سے بھی آگاہ کرتا ہے، غلطیوں سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ نہیں یار تم مومن ہو، تمہیں یہ کام زیب نہیں دیتا، تم اللہ کو ماننے والے ہو، رسول اللہ کو ماننے والے ہو، تم یہ حرکتیں کرتے ہو۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہو تو انسان خرافات سے، فضول خرچیوں سے، اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں عام ہو گئی ہیں، اور مسلمان اس بات کی پرواہ نہیں کر رہا کہ میں نے ایک ایک پائی کا حساب اللہ کو دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے، پرواہ نہیں کر رہا۔ وہ وقت تھے وقتی خوشیاں اس کو مناؤ، یہ مسلمان کا کام نہیں تھا کہ وقتی خوشیوں میں انوالو ہو کے اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وقتی خوشیاں ہوں یا آئندہ کی کوئی ناراضگیاں ہوں، وہ سب اللہ کی رضا کے لیے ایسے ایسے کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور وقتی خوشیوں کو بھی منائے۔ یہ نہیں ہے کہ خوشیوں کا اسلام مخالف ہے یا قرآن مجید مخالف ہے۔ قرآن مجید چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں اس دنیا میں، لیکن سب سے بڑی خوشی جو ہے نا وہ قرآن مجید کا اس کا علم حاصل کرنے کی جو خوشی ہے وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر یہ قرآن مجید ہے، اس کا سیکھنا ہے، سکھانا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے ذکر ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا ذکر یہی ہے کہ انسان اس کے علم سے آگاہ ہو، آگاہ ہونے کے بعد جب ضرورت پڑے کہ میں کوئی قدم اٹھاؤں تو اس وقت میں رک جاؤں کہ کیا اللہ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں۔ اگر اللہ نے قدم اٹھانے کا اجازت دی ہے تو میں قدم اٹھاتا ہوں، ورنہ اللہ مجھے یاد دلا دیتا ہے کہ نہ، میں تو ناراض ہوتا ہوں، پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ یہ ذکر ہے۔ ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ 1,00,000 دفعہ، 2,00,000 دفعہ پڑھتا رہوں، بلکہ اللہ کو اس موقع پہ یاد کرنا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں کیا اللہ اس سے خوش ہوگا یا ناراض۔ اور یہ سب چیزیں قرآن مجید سے تعلق ہم رکھیں گے تو اس سے حاصل ہوں گی، بنانی ہوگی۔ دنیا میں بڑی کشش رکھ دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا زین للناس حب الشہوات، انسانوں کے لیے ہم نے کچھ دلی خواہشات کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ وہ پھر آگے اس کی تفصیل بتائی، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مسلمان ترجیح دے، اور یہ محبت قرآن مجید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے حاصل ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ اس چیز کو ذرا سمجھنا ہے ہم نے
یہ ریمائنڈر ہے۔ قرآن میں ان کو ذکر کہا گیا ہے۔ ذکر کا مطلب جو بھول کو یاد دلاتے ہیں، بھولے ہوئے عمل کو یاد دلاتے ہیں، بھولے ہوئے کام کو یا عمل کو یا نیکی کو یاد دلاتے ہیں، یا گناہ کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ تو گناہ کا کام ہے بھائی، تم یہ کر رہے ہو۔ تو یہ ذکر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فذکر وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس کے ذریعے سے بار بار لوگوں کو نصیحت کیجیے۔ ذکر کا مطلب یہ بار بار نصیحت کیجیے۔ صحابہ نہیں اکتاتے تھے، صحابہ نے کبھی نہیں کہا اللہ کے رسول 2 ہفتے پہلے آپ نے وہ بات کی تھی، اب آپ کر رہے ہیں پھر۔ ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ صحابہ خود محسوس کرتے تھے کہ واقعی ہم بھول جاتے ہیں، واقعی دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، اور بہت سی باتیں جو دین کی ہیں، رسول اللہ کی ہیں، وہ یاد نہیں رہتی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اس انتقال پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ مسجد میں کھڑے ہیں اور تلوار ہاتھ میں لے کے، اگر کسی نے کہا اللہ کے رسول فوت ہو گئے، میں اس تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ اس طرح گئے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے ہیں، قیامت کے قریب واپس آ جائیں گے، اسی طرح اللہ کے رسول بھی واپس آ جائیں گے، اور پھر آ کر ان لوگوں کی خبر لیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فوت ہوگا۔ اب یہ ان کا ایک اس وقت غم کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں سے وہ گزر رہے تھے، اور انہوں نے اس طرح کی بات کی۔ جب وہ یہ بات کر رہے تھے، عین اسی وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے سب کچھ سنا۔ پھر عمر سے کہا عمر بیٹھ جاؤ، کہتے نہیں میں نہیں بیٹھتا۔ پھر انہوں نے ان کو چھوڑا، سیدھے ممبر پہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کھڑے ہوئے، لوگوں سے کہا بیٹھو۔ سیدنا عمر کھڑے رہے، خطبہ دیا، اور اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ واقعی اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ ثابت آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ پھر یہ کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یقین مان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرتا تھا وہ یقین مانے کہ اللہ اب بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آنی۔ تو گویا کہ عبادت جس کی جاتی ہے وہ حی ہوتا ہے، اور جس کی عبادت جو حی نہیں ہوتا اس کی عبادت نہیں کی جاتی۔ تم اللہ کے رسول کی موت تسلیم نہ کر کے اللہ کے رسول کو اللہ بنا رہے ہو۔ پھر انہوں نے آیتیں پڑھی ہیں وما محمد الا رسول۔ جو ہی آیتیں سنی سیدنا عمر نے تو سنتے ہی وہ کہتے ہیں میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا، میں بیٹھ گیا، یقین کر لیا کہ واقعی اللہ کے رسول ہو۔ تو کہتے ہیں یہ آیتیں میرے ذہن میں تھی، مجھے یاد تھی، مگر عین اس موقع پر یہ یاد دلانا یہ سیدنا ابو بکر کا کام تھا، میرے ذہن میں نہیں تھی۔ تو تھوڑی سی یاد دہانی کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ سیدنا عمر نے تسلیم کر لیا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ہماری اصلاح ہو جاتی ہے، عقائد کی بھی، نظریات کی بھی، فتنوں سے بچنے کی بھی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھ کے ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ حقیقت ہے بہت سے فتنے ہیں، بہت سی اس وقت آزمائشیں ہیں جن میں آج مسلمان ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ان فتنوں اور آزمائشوں کی بنیادی وجہ جو ہے نا، کچھ کوئی اور نہیں ہے۔ ہم امریکہ کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو الزام نہ دیں، اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم نے اس قرآن مجید کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھا، ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کتنی عمر ہوتی ہے ہماری؟ اللہ تعالیٰ 60 70 سال 80 سال کی عمر دے دیتا ہے۔ عام بندوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان سے پوچھیں، ایک چھوٹی سی کتاب ہے یہ، چند صفحات کی، 600 صفحات کی، کبھی زندگی میں اس کو پورا پڑھا؟
سمجھے ہو؟ دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے تم نے تکلیف اٹھائی ہے، سردی، گرمی، غربت، امیری، بیماریاں، سب کچھ تم نے برداشت کیا ہے، مگر اس قرآن مجید کے لیے تم نے کچھ کیا؟ کچھ کیا؟ تو یہ ان سے سوال کریں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ ساری عمر یوں ہی گزارتی، مگر اس قرآن مجید سے میں لا تعلق رہا۔ تو یہ جو لا تعلقی ہے، اسی وجہ سے ہمارے درمیان یہ آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ہمیں مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، پریشان ہیں ہم، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود ہمارے دل مطمئن نہیں۔ کھاتے ہیں، وہ جسم کا جزو نہیں بنتا، حصہ نہیں بنتا، کھاتے ہیں بجائے اس کے کہ صحت بنے مزید بیمار ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہی سٹریس، اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اس کو یہ کہا، میں نے معاف نہیں کیا، میں نے غصہ اپنے دل میں رکھ لیا، اب وہ غصہ بڑھتا جا رہا ہے، بی پی ہائی ہو رہا ہے، دوائیاں کھا رہا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، لیکن جو اصل ریزن ہے اس کو میں نہیں سمجھ پا رہا۔ بھائی اس نے غصہ دلایا تھا، میں دل کھلا کروں، اس کو معاف کر دوں، نکالوں اپنے غصے کو اپنے دل سے، دیکھیں صحت بنتی ہے کہ نہیں۔ مگر ہم یہ نکال نہیں کر رہے، ہم خود اپنے آپ کو سٹریس میں رکھ کے اپنے آپ کو بیمار کرتے ہیں، اور کئی بیماریاں اپنے جسم میں پالتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم دنیا دار بن کے اسی دنیا میں بیمار ہوتے، علاج کراتے، پیسے خرچ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ نے اس کا علاج بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں غور سے سنو، اللہ کا مطلب ہے خبردار، الرٹ ہو جاؤ، ہوشیار رہنا، یہ اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، ورنہ دل بے چین رہیں گے، اور دل بے چین ہو تو سارا جسم بے چین، سب بیماریاں اندر بے چینی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، اور جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم خوش نہیں رہتے۔ اس سوسائٹی میں دیکھیں، یقین مانیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کس طرح ہم کھچے سے ہیں۔ سوچیں، دماغ جو ہے نا ایسے ماتھوں پہ سلوٹے ہیں، کھچے ہوئے ہیں، کوئی بات کرے تو پڑ جاتے ہیں، کوئی بات کرے تو اس کی بات کو بھی صحیح طریقے سے نہیں سنتے، بلکہ بدگمانی کرتے، اس کو برا انسان سمجھتے ہیں۔ کئی چیزیں ہیں جو ہمارے تعلقات کو اسی سٹریس نے خراب کر دیا ہے۔ اس کے نمونے اگر دیکھنا تو ہم اپنے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں، کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اگر ایک دوسرے کو ہم معاف کر دیں کھلا دل کر کے تو یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہی بتاتا ہے، قرآن مجید ہی کہتا ہے تمہارا اگر اپنے بھائی کے ساتھ کوئی غصہ ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن رکھو، اس کے بعد اس کو معاف کر دو، اور بھائی بن کے رہو۔ ذرا ہم آگے تو بڑھیں، دیکھیں اس غصے کی وجہ سے میری صحت پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے، اور غصہ معاف کر دینے سے یا غصہ چھوڑ دینے سے، نکال دینے سے میری صحت کیسے اچھی بنتی ہے۔ یہ ہم پر انحصار ہے اس کا کہ ہم کیسے چلتے ہیں۔ کبھی کبھی بڑا خیال آتا ہے، میں اکثر و بیشتر جب ٹریول کر کے واپس آتا ہوں پاکستان، تو یہاں اسلام آباد میں ہو، لاہور میں ہو، کہیں بھی اتریں تو یقین مانیں اپنے حال کو دیکھ کے، پاکستانیوں کے حال کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ بیچارے کام کر کے تھک چکے ہیں، کوئی مسکراہٹ نہیں، چہرے پہ رونق نہیں، نچڑے ہوئے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، آپس میں اچھا بول نہیں، اچھے تعلقات نہیں، لڑائیاں ہیں ہر جگہ۔ لیکن یہاں سے اب وہاں جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو ہر چہرہ چمکتا دمکتا نظر آئے گا، صحت مند، بڑا اعتماد ان کو اپنے اوپر۔ یہ صرف دنیا داری کی وجہ سے اور کچھ نہیں، کوئی دیندار لوگ نہیں ہیں وہ، بس صرف دنیا داری جو ہے نا انہوں نے اپنی بڑی خوبصورت بنا رکھی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میں نے کوئی غلط کام کیا تو قانون مجھے پکڑ لے گا، اس لیے وہ ٹھیک بن کے رہتے ہیں۔ اگر قانون نہ ہو تو پھر ان کو اگر چھوٹ دے دی جائے تو پھر وہ ہم سے بھی زیادہ بدتر ثابت ہو سکتے ہیں۔
لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ تو دنیا کے قانون ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اس طرح نچڑے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم ذرا یہ کام کریں کہ دین کو لے لیں اور اپنی روح کو مطمئن کریں اور یہ روح ہماری خوش ہو تو یقین مانیں کہ ہم بھی بہت اچھے بہترین انسان بھی پیدا کر سکتے ہیں اور بہترین انتہائی قابل لوگ بھی اس ملک میں پیدا ہو سکتے ہیں جو اس ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے کہیں آگے سے آگے لے جا سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہی ہے ہمارا کہ ہم اپنی بنیاد کو درست نہیں کر پا رہے اور لوگ علاج بتاتے ہیں کہ علاج یہ ہے کہ ایجوکیشن کو عام کیا جائے. بہت اچھا ہے ایجوکیشن کو عام کریں مگر ہم نے یہ دیکھا ہے ایجوکیشن بھی آج ہمارا کیا علاج کر رہی ہے. کیا کالجوں سے یونیورسٹیوں سے یہاں سے نہیں باہر کے ملکوں سے بھی جو پڑھ کے آتے ہیں ان میں آپ بتائیں کتنے فیصد لوگ ہیں جو ملک کی یا کم از کم انسانوں کی ہمدردی رکھتے ہو. بہت کم لوگ ہیں. وجہ کیا ہے؟ حرص ہے. اس تعلیم نے ہمارے اندر حرص پیدا کر دی ہے کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں اور میں نے اپنی اس تعلیم کے ذریعے کوئی جاب تلاش کرنی ہے یا کوئی بزنس کرنا ہے تو چیز میں نے بنانی ہے 2 روپے کی بیچوں گا اس کو 200 روپے کی. یہ ایک حرص ہے جو بن گئی ہے اور جس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں. ہمدردیاں ختم ہو گئی ہیں. حسن سلوک ختم ہو گئے. اپنے رشتے جو کٹ گئے ہیں رشتہ داریاں بھی ختم ہو رہی ہیں. رحم کا جو جذبہ تھا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہوئی ہیں؟ یقین مانیں اس قرآن مجید کو چھوڑ دیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں اور یہ استواری ہمیں انشاءاللہ بہترین انسان بنائے گی بہترین مسلمان بنائے گی. اور ہم سب لوگ مل کے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا المسلم و اخو المسلم مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. تو دیکھیے گا کہ ہم بھائی بنتے ہیں کہ نہیں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں. انہی بھائیوں نے جو غریب بھی تھے مسافر بھی تھے مہاجر بھی تھے اور سب کچھ لوٹے پٹے مدینہ میں آ گئے تھے لیکن جب آپس میں بھائی بھائی بنے ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے میں اس کا بھائی بن جاؤں تو مجھے فائدہ ہوگا نہ. اس نے بس یہی دیکھا اللہ کے رسول نے جس طرح کہا بھئی یہ تمہارا دینی بھائی ہے تم مہاجر ہو یہ انصاری ہے تمہارا دینی بھائی ہے بس اتنی بات کہی. کچھ نہیں کہا کہ یہ کون امیر ہے غریب ہے کیا نہیں اور نہ ہی دوسرے نے پوچھا. لیکن جذبے تھے ایسے زبردست قسم کے کہ انہوں نے جس طرح اپنے ان بھائیوں کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ تو نوٹ کر رہا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کا اپنے نئے مسلمان بھائی کے ساتھ بہترین جو رویہ تھا اس کو رات کو دیکھا اتنا پسند کیا کہ صبح نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتار کے فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اللہ کے رسول یہ جو مسلمان ہیں آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں ان کی تو اب حالت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کو بے شک بھوک ہو خود بھوکے ہوں بچے بھوکے ہوں مگر مہمان آ جائے تو اس مہمان کی بھوک کو اپنی بھوک پر ترجیح دیتے ہوئے اس کو کھلا دیتے ہیں خود بھوکے رہتے ہیں. یہ ہمدردیاں تھیں جو مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوئی اور مسلمان اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں المسلم و اخو المسلم مسلمان کا بھائی ہے. تو یہ جو اخوت ہے بھائی چارہ ہے مواخات ہے یہ اسی طرح ہی پیدا ہوتی ہے جب ہم اسلام کا معنی سمجھیں گے اور جب یہ معنی ہمیں نہیں آئے گا تو ہم یہی کچھ ہوں گے ہم تو بھائی بھائی نہیں ہیں ہم تو کچھ اور ہیں. یہ تو میرا مقابل ہے یہ تو میرا رائیول ہے یہ تو میرا دشمن ہے یہ تو میرا فلاں ہے یہ ہے وہ ہے یہ کمپیٹ کرتا ہے مجھے. ایسا مسئلہ نہیں ہے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو کمپٹیشن تھا مارکیٹ کے اندر وہ بالکل نہیں تھا بالکل نہیں ہوتا تھا. ان کو باہر چلے جاؤ باہر کر جا کر شور نام ہے. تو آپ کے دور میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا تھا
آپ کے دور میں چیز ہے، ٹھیک ہے جی، لینی ہے لے لو اتنے کی، اور لیتے ہوئے ساتھ کہہ دیا کہ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، تو بس، اور پھر دیا، گارنٹی کے ساتھ دیا، اور جب چیز اس کو پسند آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو اس نے واپس کرنی ہے، تو وہ آ کے اس کو کہتا تھا کہ بھائی اس کو واپس کرو، مجھے ضرورت نہیں ہے، اس کو تم لے لو واپس، مجھے پیسے دے دو۔ آپ نے اس موقع پر اتنا اختیار ضرور دیا کہ آپ نے فرمایا المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دونوں دکاندار اور خریدار دونوں کو میں اختیار اس وقت تک دیتا ہوں سودے کے ڈن کرنے کا جب تک وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ جب علیحدہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ڈن ہو گیا، اب سودا واپس کوئی کرنا چاہے تو وہ شک کرے، اور جو لینا چاہتا ہے وہ لے یا انکار کر دے، یہ اور بات ہے۔ اب اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی میں واپس نہیں لیتا، بس میں نے بیچنا تھا، بیچ دیا، اب لے جاؤ بس، تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اتنا کچھ تھا لیکن اس سے زیادہ نہیں تھا، اور اس چیز کو یقین مانیں، اس کے جو مظاہر ہیں مسلمانوں کے اندر آ جائیں تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا روح کو اطمینان ملتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو بھائی چارہ بیان کیا ہے، اس بھائی چارگی کی ایک مثال ہماری تاریخ کے ایک بڑے اچھے اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے خود اپنی آنکھوں دیکھی ہے مثال پیش کی ہے۔ کہتے ہیں میں مدینہ گیا، مکہ گیا، عمرہ کیا، پھر مدینہ آیا، تو مدینہ آ کے عشاء کے بعد میں چلا گیا مارکیٹ، اور میں نے کچھ چیز خریدنی تھی، کوئی کپڑا خریدنا تھا، تو میں دکاندار کے پاس گیا، تو میں ڈیل اس سے کر رہا ہوں، تو اتنے میں ایک آ گیا اور گاہک، تو اس نے دکاندار کو کپڑے کا ٹکڑا دیا کہ یہ کپڑا ہے تمہارے پاس؟ ان کا ہاں، ان کا دکھاؤ، تو اس نے اس کو دکھایا، کھول کھول کے تھان دکھائے، دکھاتا گیا، اس نے ہر شے کو چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد کہ یہ کپڑا مجھے چاہیے، کہتا ٹھیک ہے، کتنا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے 40 تھان چاہیے، تھان بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اس نے 40 کا نام جو سنا، اب یہ عشاء کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، دکانیں بند ہو رہی ہیں، تو 40 تھانوں کا جب نام سنا نا، تو اس نے کبھی بات یہ ہے، بالکل یہی کپڑا یہ سامنے دکاندار ہے نا اس کے پاس ہے، اس سے جا کے لے لو۔ بھاؤ تاؤ کر لیا تھا، یہ کتنے ریال کا یہ گز ہوگا، وہ سارا کر لیا تھا۔ اس نے کہا بالکل اسی ریٹ پہ یہ ہمارا بھائی ہے سامنے بیٹھا ہے دکاندار، تم اس سے جا کے لو، اس کے پاس بالکل یہی کپڑا موجود ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تم سے لینا ہے، کہتا میں نہیں دوں گا۔ اور کہا اللہ کے بندے، ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے ہی نہیں کہ اپنے اچھے گاہک کو، اتنا بڑا گاہک جس سے اتنا پروفٹ ہو رہا ہو، اس کو اٹھا کے ہم کسی اور کے حوالے کر دیں، اور پھر وہ بھی دکاندار جو بالکل سامنے بیٹھا ہے سارا دن، جس کو دیکھ کے ہمارا خون جلتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں دوں گا، تم جا کے اس سے لو۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیوں آخر کر رہے ہو کام؟ دنیا تو یہ کام نہیں کرتی۔ اب اس کا جواب سننے کا، وہ یہ کہتا ہے بھائی بات یہ ہے، میں صبح کا بیٹھا ہوں، الحمدللہ میرے پاس بے شمار گاہک آئے ہیں، میں نے بڑا کما لیا ہے، مگر میں اس دکاندار اپنے بھائی کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے بیٹھا اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، میں چاہتا ہوں تم جا کے لے لو یہ کپڑا، تاکہ یہ کچھ پروفٹ لے کے گھر جائے، خود بھی کھا سکے، بیوی بچوں کو بھی کھلا سکے۔ یہ ہے بھائی چارہ، یہ ہے وہ چیز جو کہ صحابہ کرام میں تھی، اور الحمدللہ مسلمانوں میں اس وقت بھی موجود ہے۔ تو یہ چیزیں میں کہتا ہوں، یہ چیزیں ہم جب قرآن پڑھیں گے تو یہ چیزیں ہمارے دل کے اندر خوبیاں پیدا ہوں گی، اور ان خوبیوں کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے اندر اللہ کی محبت، رسول کی محبت، دین پر عمل کرنے کی محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ بہرحال مختصر سا ایک کورس ہے، تو اس کورس کو کتابی شکل میں ہم نے لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات کا ذرا مختصر مفہوم بیان کر کے ایک ایک سبق کو روزانہ پڑھ لیں، تاکہ یہ کتاب کم از کم ایک آدھ مہینے میں ہم ختم کر لیں۔ آپ چاہیں تو ذرا اس کے ساتھ ریگولر ہو جائیں، سیریس ہو کے پڑھیں،
انشاءاللہ کوشش پوری ہم کریں گے کہ اس قرآن مجید کی یہ خوبی جو ہے نا، جو ان اللہ تعالیٰ نے اس کی آیات میں رکھی ہے، اس کے الفاظ میں رکھی ہے، وہ ہم بیان کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پہ اس کا اچھا اثر ڈال سکے انشاءاللہ۔ تو بس یہی ہے۔ تو یہ کتاب آپ کو انشاءاللہ آئندہ سوموار کو آپ تشریف لائیں گے تو یہ کتاب آپ کو مل جائے گی یہاں انشاءاللہ، یہ اسٹال پہ رکھ دیں گے یا باہر رکھ دیں گے، آپ وہ کتاب لے کے پھر یہاں تشریف لائیں، ہم اس کا لفظی ترجمہ بھی پڑھیں گے اور اس کا معنی مفہوم بھی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ باقی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سبق کے دوران کوئی سوال آئے جو اسی سے ریلیٹڈ ہو تو آپ وہ سوال بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے۔ تو میں حاضر ہوں، میں اسی لیے آیا ہوں، چلو کچھ وقت آپ کے ساتھ گزار لوں، جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، جو ہلکا پھلکا میرے پاس طالب علموں والا علم ہے وہ میں آپ تک پہنچا سکوں انشاءاللہ۔ تو کوئی سوال ہو تو کر لیجئے، اور کلاس جو ہے نا ہم انشاءاللہ بس اتنی کریں گے کہ آپ بور نہ ہوں، تھک بھی نہ جائیں۔ میرا خیال ہے کہ 6 سے 7 تک یا سے زیادہ 7:15 تک ہم کر لیں تو کافی ہے اتنا۔ انہوں نے شاید اعلان کیا ہے کہ 6 سے 8 تک۔ میرا خیال ہے میرے پاس بھی اتنا سٹیمنا نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے بولتا رہوں، اور آپ کے پاس بھی اتنا سٹیمنا نہیں ہے کہ آپ مسلسل سنتے رہیں۔ کیا خیال ہے جی؟ بس اتنا کافی ہے، تھوڑا ہو پلے باندھ لیں وہی بہتر ہے، نہ کہ زیادہ ہو اور بعد میں اٹھے تو کچھ یاد ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، چلیں، جزاکم اللہ خیرن۔ کوئی سوال ہو تو کر لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ سوچا کریں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ذہن میں سوال کیا آتا ہے، سوال کو بے شک نوٹ کر لیں ہلکے پھلکے لفظوں سے، پھر سوال کر لیا کریں، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ سوال جو ہے نا یہ آدھا علم ہے، جو انسان سیکھتا ہے اس میں کوئی سوال کرتا ہے تو وہ سیکھے ہوئے علم کو پختہ کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے۔ سر یہ کویشچن ہے کہ کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ خود نہیں پڑھنا، اور ایک اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے آپ اسکول جاتے ہیں یا تو بلڈنگ بناتے ہیں کسی استاد کے بغیر وہ کتاب نہیں پڑھتے، تو قرآن تو بڑی لازوال کتاب ہے، تو اس کو بھی بغیر استاد کے آپ نہ پڑھیں کہ خود اس کا ترجمہ نہ پڑھیں، آپ اس کا کوئی غلط معنی کریں۔ چلیں نہیں پڑھتے، ہمیں کوئی سکھائے گا تو صحیح نا۔ ایک عالم جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے عالم بن کے تو نہیں نکلتا نا، تو وہ بھی سیکھتا گیا ہے نا، سیکھ کے عالم بنا ہے نا۔ تو اگر کسی مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میں قرآن کو سیکھ لوں تو وہ سیکھ کے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، ہو سکتا ہے اس سے بڑا کام لے لے۔ ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں بہت سے علماء ایسے آئے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی خدمت ان لوگوں سے زیادہ بہتر کی ہے جو 8-8 10-10 سال کا نہیں 30-30 40-40 سال تک قرآن پڑھاتے رہے ہیں، مگر وہ اپنا اثر لوگوں پر نہیں ڈال سکے جتنا کہ ان لوگوں نے اثر ڈالا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے نا قرآن مجید سیکھنے کے لیے کسی اور کا محتاج ہو، لیکن یہ محتاجی صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ہے اس کو سمجھیں، سمجھ کے اس کے مطابق عمل کریں، تو وہ تو بتانا فرض ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ بھی نہ بتایا جائے اور قید کر دیا جائے اس چیز کو کس کے ساتھ کہ آپ پہلے میرے پاس آئیں، میرے آگے بیٹھیں، میں آپ کو الف با تا سا سکھاؤں۔ ٹھیک ہے بھائی، بچپن میں یہ باتیں سیکھی جاتی ہیں، اب بڑے ہو کے انسان کو اتنا شعور تو ہے کہ میں نے انگلش پڑھنی ہے، اردو پڑھنی ہے، وہ پڑھ لیتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، کتابیں پڑھ لیتا ہے۔ تو اگر عربی بھی پڑھ لے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ اور الحمدللہ آج کل تو علم بڑا آسان ہے، آپ دیکھ لیں کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اردو میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں، پھر اس کے بعد اور اتنا زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ کو بڑے بڑے اچھے علماء کی تفاسیر سننے کا موقع ملے گا، اور قرآن میں کے ترجمے بھی پتہ چل جائیں گے، اس کو لفظوں کو سکھانے والے بھی بہت سے یوٹیوبر موجود ہیں، وہ بھی سکھا دیتے ہیں۔ تو آج تو کوئی شاید مشکل نہیں ہے۔ اب تو یہ سوچ میرا خیال ہے ختم ہونی چاہیے، اس کو کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اس وقت خطرے ہوتے ہوں گے اس دور میں
لیکن اب تو یہ خطرے نہیں ہیں، اب تو ہر بندے کی ایکسیس ہے میڈیا میں، اور اس میڈیا کے ذریعے وہ جس کو پسند کرتا ہے اسی کا خیال اپنا لیتا ہے، اسی کے خیال کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو آپ زبردستی اب کسی کے سر پہ لوہے کی ٹوپی تو نہیں چڑھا سکتے، یا اس کی گردن پکڑ کے اس کو سیدھا تو نہیں کر سکتے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سیکھیں، قرآن مجید کو سیکھیں اور لفظ کو سیکھیں، اس کے معنی کو سیکھیں، اور پھر اگر کوئی سوال ہوں تو مختلف اسکالرز کو سنیں، اور اس کے ذریعے سے آپ کو کوئی جواب اطمینان کر دیتا ہے تو بس الحمدللہ۔ لیکن یہ جواب جو ہے نا، اس کے بارے میں اطمینان اس قدر ضرور ہو کہ عین دین کے مطابق ہو، ڈیویشن نہ ہو اس میں، کہ آپ کو جواب دیتے ہوئے اپنی عقل کو بیچ میں ڈال دیں اور آپ کو موڑ دیں، سیدھے راستے سے نکال کے غلط راستے پر لے جائیں۔ اس سے ہم نے بچنا ہے، اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ تو یہ ہوشیاری تب آتی ہے جب کہ پورے قرآن مجید کو ہم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، پھر سمجھ آتی ہے یہ چیز۔ جی کوئی اور سوال؟ ٹھیک ہے، میں بھائی کوئی مقرر نہیں ہوں، کوئی خطیب ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں، بس ہلکی پھلکی باتیں میں ایسے کر لیتا ہوں جیسے آپس میں بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے، بس میری یہ عادت ہے۔ تو اسی طرح ہی ہم انشاءاللہ چلیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے دور رہوں یا آپ مجھ سے دور ہوں، ہم کلوز ہو کے بیٹھے ہیں، آپس میں یوں سمجھیں کہ ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بس اتنی سی بات، ضرورت کے مطابق کوشش یہی ہو۔ ٹھیک ہے، پھر اب نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کتنے بجے جی؟ 8، 7:30۔ چلیں پھر یہ گھر جا کے نماز پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ نماز کے بعد نا تھوڑی سی چائے آپ کے لیے کب ہو جائے گا؟ میں نے کچھ نہیں پیتا، میں کہاں، آپ ان کو پلائیں چائے، صحیح، بسکٹ وہ لگا دیے ہیں، ہاں جی، لگا دیے ہیں تو نماز سے پہلے پلا دیں نا، وہ زیادہ اچھا ہے تاکہ جلدی فارغ ہو کے گھر جائیں۔ پہلے کر لیں۔ ہاں، لوگوں کا ٹائم کا خیال کیا کریں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں جی؟ ہاں بہتر یہی ہے، کیوں جی؟ آپ بہتر یہی ہے نا، نماز سے پہلے چائے پی لیں، تب تک نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تب نماز، بس۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔